ساقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، ہم سبوں کے مالک و مختار، بھیک دینے والے آقا داتا، نائب شفیع امم، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے کہ زمین زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، زمین زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، وہ لام مکاں پہ گئے تو لام مکاں مہکے، اور کبھی گلاب کبھی مثل گلستاں مہکے، کبھی گلاب کبھی مثل گلستاں مہکے، لیا جو نام نبی کا میری زباں مہکے، لیا جو نام نبی کا میری زباں مہکے، خوشی میں جھوم کے ہر ایک شے پکار اٹھی، خوشی میں جھوم کے ہر ایک شے پکار اٹھی، حضور آپ کے آنے سے دو جہاں مہکے، حضور آپ کے آنے سے دو جہاں مہکے، زمین زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، وہ لا مکاں پہ گئے تو لا مکاں مہکے۔ آئیے پھر عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں مل کر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پچھلے جمعہ آپ نے بیان سنا سورۃ العصر کا ترجمہ، لیکن آگے میں اس آیت پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کرو، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ نعمت کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا خوب ہم چرچا کریں۔ اور پھر سورۃ النحل کی 18ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور جب تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کا تم گنوانا چاہو کہ کتنی نعمتیں ہیں تو تم شمار گن نہیں سکتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن جب جب اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو تو آپ ہر وقت ہمہ وقت ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا خوب چرچا کریں۔ تو اب نعمت کیا ہے؟ یہ زندگی، یہ نعمت ہے، یہ زندگی یہ نعمت ہے، یہ ہمارا آپ کا سانس لینا آکسیجن لینا یہ نعمت ہے، یہ ہمارے سر میں جو دو آنکھیں ہیں یہ نعمت ہے، یہ دو ہاتھ ہیں یہ نعمت ہے، یہ دو پیر جو ہیں یہ نعمت ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے یہ نعمت ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تم صرف اگر اپنے سانس کی سانس کا جو ہے اگر آپ ہسٹری لینا چاہیں کہ سانس کی نعمت کا شمار ادا کرنا چاہیں تو اپنے جو آکسیجن لیتے ہیں اس کا آپ شمار نہیں کر سکتے کہ ہم کتنی سانسیں لے چکے ہیں اور کتنی باقی ہماری رہ چکی ہے۔ تو ہم جس لمحہ بھی ہو ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرتے رہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ زندگی ہمارے لیے نعمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم کئی سال کے بعد مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم اور آپ نماز ادا کر رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سال بھر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ
ربک فحدث، اور اللہ کی نعمت کا تم خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ میرے دوستو، یہ ہاتھ ہمارے پاس میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں دولت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس میں گھر نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس میں بچے نہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں فلاں پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ میرے دوستوں، وہ پریشانی تو الگ جگہ پر ہے، لیکن آپ صرف اپنے جسم، اپنے باڈی پر توجہ کر لیں تو سراپا پیر سے لے کے سر کے بال تک یہ نعمت ہی نعمت ہے۔ کسی کے پاس میں پہننے کے لیے چپل نہیں، ہمارے پاس تو جوتی ہے۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ہمارے پاس میں کپڑے ہی کپڑے ہیں۔ کسی کے پاس میں رہنے کے لیے گھر نہیں، ہمارے پاس میں سر پہ چھت رکھا ہوا ہے۔ یہ نعمت نہیں ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ہے، ہمیں 4 5 اولاد ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور ہمارے گھر میں ہر وقت اناج موجود ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ کا ہر وقت، ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تمہارے سامنے نعمتوں کا ظہور ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت بھی صبر کرو۔ لیکن آج مصیبت، جب شکر کی بات آتی ہے تو ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو نہ جانے ہم کیا بول بیٹھتے ہیں، ہم نہ جانے کیا اللہ کے بارے میں بول بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنا زکات کیا، میں نے حج و عمرہ کیا، میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ میرے دوستو، یہ ناشکری ہے اور اللہ کو ناشکر پسند نہیں ہے، کیونکہ مصیبت کبھی کبھی آتی ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے، مصیبت کبھی کبھی آتی ہے ہمارا ایگزام لینے کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جتنا ایماندار ہوگا، جو متقی ہوگا، اللہ اس کو اتنا ہی آزمائش سے آزمائے گا، اتنے ہی امتحانات سے اللہ آزمانے والا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ داماد رسول ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے شوہر محترم ہیں، حسن و حسین کے والد محترم ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، شیر خدا ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس مصیبت آئے، جب تمہارے سامنے مصیبت آئے تو اس مصیبت کو تم کیسے سمجھو کہ یہ مصیبت ہے یا آزمائش ہے؟ کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ یہ مصیبت ہے یا آزمائش ہے؟ تو اللہ کے صحابی حضرت علی رضی اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہیں مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، گھر میں پریشانیاں ہو جائے اور اس حالت میں بھی تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو تو سمجھ لینا تم اللہ کے ایگزام میں ہو، اللہ تم سے آزمائش لے رہا ہے۔ اور اگر تمہارے سامنے پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے اور اس وقت تم اپنی زبان پر اللہ کے بارے میں الگ الگ باتیں، الفاظات استعمال کر رہے ہو تو سمجھ لینا اللہ تمہیں مصیبت دیا ہوا ہے۔ تو مصیبت کے وقت میں بھی ہم اللہ کی تعریف کریں، مصیبت کے وقت میں بھی ہم اللہ کا ذکر کریں، یہی تو اللہ ہمارا امتحان میں اللہ ہم سے امتحان لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے جانتے ہیں؟ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ زمین نعمت ہے، یہ آسمان نعمت ہے، یہ چرندے پرندے، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب چیزیں نعمت ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ مسجدیں، یہ تعلیم، یہ سب تو نعمت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان تمام نعمتوں میں اب سب سے بڑی کوئی نعمت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے تو کہا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو، ان کا خوب چرچا کرو۔ کس کا چرچا کرو؟ رسول اللہ کا چرچا، کہ رسول آئے تو ہمیں دین ملا، رسول آئے تو ہمیں قرآن ملا، رسول آئے تو ہمیں اسلام ملا، رسول آئے تو ہمیں مسجدیں ملی، رسول آئے تو ہم نہ جانے کس خدا کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ
اللہ نے رسول کے ذریعے سے مجھے پیغام اسلام دیا اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ثنائیں ہم بلند کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی ہماری زندگی میں نکھار آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ہی میرے دوستو ہم جہنم کی طرف جا رہے تھے، جنت کا راستہ ہمیں مل گیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں آتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تیرا انعام ہے، وہ راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اب انعام کن لوگوں پر ہے؟ انعام وہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب میرے دوستو اللہ کا انعام نبیین کی جماعت پر ہے، صدیقین کی جماعت پر ہے، شہداء کی جماعت پر ہے، صالحین کی جماعت پر ہے۔ انہی کے طریقے پر ہمیں بھی چلا، انہی کے راستے پہ بھی ہمیں بھی چلا۔ جب آپ ان کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جنت آپ کی ہے، جنت کے محلات آپ کے ہیں، جنت کے باغ و بہار آپ کے ہیں، جنت کی نہریں جس میں دودھ کا نہر بہ رہا ہے، شربت کا نہر بہ رہی ہے میرے دوستو، اس نہر سے آپ کو پانی پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت میں جو نہر ہے اس نہر کا کوئی ایک گلاس پانی پی لے، ایک گلاس پانی پی لے 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ وہ ہے جنت، وہ ہے جنت میرے دوستو۔ لیکن وہ جنت کیسے ہم کو ملے گی؟ ایسے مل جائے گی صرف جمعہ میں نماز ادا کر لے ہو گیا میرے دوستو۔ وہ جنت کیسے ملے گی؟ صرف ہم 5 وقتہ میرے دوستو صرف اللہ اور جو ہے 5 وقت کی نماز کو چھوڑ کے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، جمعہ میں نماز پڑھ لے ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو میں نے بیان کیا تھا کہ نماز پڑھو نہیں، نماز کو قائم رکھو۔ کہا تھا نا میں نے پچھلے جمعہ کو کہ قرآن شریف میں 350 آیتوں میں نماز کا ذکر آیا ہے، 6666 آیتوں میں سے 350 آیتوں میں نماز کا ذکر آیا ہے، لیکن کسی بھی آیت میں اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں کہا گیا، بلکہ ہر آیتوں میں یہ کہا گیا ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا یہ ہے جو جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، ویکلی نماز ہے نا، ہم جو کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے کبھی کبھی اور وقت مل جائے تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ظہر پڑھے تو اثر نہیں، یہ ویکلی نماز پڑھ لیں، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ لیکن قائم کرنا کیا ہے؟ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، جب سے ہم جوان ہوئے ہیں، اور جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے، تا عمر تک مجھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جیسی عظیم الشان عبادت میرے دوستو میرے بزرگوں آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے، اور نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میرا ٹاپک تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اولاد ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن جس حال میں بھی رہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، وہ جس حال میں بھی رہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اچھائی کا معاملہ ہو، اللہ مجھے دولتوں سے نواز رہا ہے، اللہ مجھے گھروں سے نواز رہا ہے، اللہ مجھے نعمتوں سے نواز رہا ہے، اللہ مجھے دولتوں سے نواز رہا ہے، اللہ مجھے عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ مجھے بچے دے کر اولاد دے کر جو ہے اللہ مجھے نعمتوں سے شمار کر رہا ہے، تو ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی کے عالم میں بھی ہم ان اللہ مع الصابرین کے دامن کو پکڑے رہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، اللہ صابروں کے ساتھ میں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، بیان ہم خوب سنتے ہیں، بیان ہم خوب سن رہے ہیں، تقریر ہم خوب سن رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی مسجد پہ جا کر جو ہے نماز ادا کریں جمعہ کی، ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر حضرت آئے، اس کا بیان ہم سنیں، آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ 1 گھنٹہ بیان سنیں، بہتر سے بہتر لباس پہنیں، روزانہ بیان سن رہے ہیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، روزانہ ہم ذکر و اذکار کے بیانات سن رہے ہیں، لیکن اگر سن رہے ہیں یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم بیان سنیں، کمال یہ ہے کہ اس بیان پہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ آج کس کو نہیں معلوم ہے نماز پڑھنا چاہیے؟ بولیے کس کو نہیں معلوم ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن ہم ہر جمعہ، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ہر اجتماع میں، ہر تبلیغ میں، ہر جلسہ میں، ہر کانفرنس میں ہم بیان سنتے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو نماز سے بہت محبت ہے،
کے لیے معراج ہے. ہم بیان تو سنتے جا رہے ہیں لیکن پھر وہی عالم وہی رفتار پہ ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اب بھی ہمارے اندر میں ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو اس سے کیا پتا چلا؟ ہم تقریر تو سنتے ہیں, ہم بیان تو سن رہے ہیں, اس پہ عمل نہیں کر رہے. عمل ضروری ہے میرے دوستو, عمل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, میرے بزرگوں, کہ ایک صحابی رسول تھے جس کا نام ہے ابو جدل. کیا نام تھا؟ ابو جدل. صحابی رسول مکہ کی سرزمین پر غریب صحابی بھی تھے اور جو شروع میں اسلام قبول کیا وہ غریب تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تو سب لوگ چلے گئے لیکن مدینہ میں ایک شخص رہ گیا جس کا نام ابو جدل ہے. اس کو قید کر لیا گیا. مکہ کے کافروں نے قید کر لیا, قید کر کے زندان میں ڈال دیا, جیل میں ڈال دیا اور بہت اذیتیں دی, بہت تکلیف اس کو دیا. جیسے آج کل جیلوں میں ہوتا ہے, آج جیلوں میں جائیے تو جو شخص جیل چلے جاتے ہیں اس سے پوچھیے کہ جیل کے کیا حالات ہیں, تب پتا چلے گا وہ بریانی ملتی ہے کہ کیا ملتا ہے نا. تو بہرحال ابو جندل, سبحان اللہ سبحان اللہ, آج اگر ہم جیل جا رہے ہیں تو اپنے نجی پرسنلی کام کی وجہ سے جیل جاتے ہیں. یا تو کسی کی زمین کو میں نے ہڑپ لیا, یا تو کسی کو میں نے مرڈر کر لیا, یا تو کسی کو میں نے مار دیا, یا تو کسی سے کسی لڑائی کی وجہ سے, اپنے پرسنلی کام کی وجہ سے ہم جیل جاتے ہیں. لیکن وہ صحابی جیل جا رہے تھے رسول اللہ کی اسلام کے لیے. سبحان اللہ. وہ صحابی رسول زندان میں اپنے آپ کو قید کیے ہوئے تھے, اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کے قرآن کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر اپنے آپ کو قربان کیا, جیل میں قربانی کیا. 1 سال 2 سال 3 سال 8 سال تک جیل میں رہے. کون؟ ابو جدل. 8 سال رہنے کے بعد بہت پریشانی, بہت اذیتیں دی. ہر وقت کہا یا اللہ, اے اللہ مجھے صبر دے, اے اللہ مجھے صبر دے. کافر یہی کہتا ہے, اے جدل یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا تو اسی طرح پریشانی میں مر جا. 8 سال کے بعد 1400 صحابی رسول کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ, عمرہ کرنے کے لیے. جیسے ہی کافروں کو معلوم ہوا کہ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بڑے بڑے کافروں نے 15 کلومیٹر دور ہی میں لے جا کے ان کے قافلے کو روک دیا. کن کے قافلے کو؟ رسول اللہ کے قافلے کو, کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ یہاں سے واپس ہو جائیں, یا تو مجھ سے جنگ کریں یا تو مجھ سے لڑائی کریں. اے محمد بن عبداللہ, آپ مکہ نہیں جا سکتے ہیں, آپ کے ہمنوا, آپ کے صحابی, آپ کے دوست مکہ نہیں جا سکتے ہیں, اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. کون مکہ؟ جس مکہ کے خاطر آج پوری دنیا مکہ پہنچ رہا ہے. لوگ جا رہے ہیں مکہ پہ مکہ, لوگ جا رہے ہیں حج پہ حج کرنے جا رہے ہیں, آج لوگ تمنائیں کر رہے ہیں, لیکن وہ مکہ میں جانے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے ہم اس باتوں کو سمجھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کافروں نے کہا اے محمد یا تو آپ جنگ کیجئے یا تو یہاں سے واپس چلے جائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں, میں تو مکہ جاؤں گا, میں تو مکہ جاؤں گا. کہا جانے نہیں دیا جائے گا. تو کہا معاہدہ کر لو. کیا کر لو؟ کمپرومائز کر لو. کمپٹیشن کیا ہوتا ہے اس کو؟ ایگریمنٹ کر لو کسی بات کی. میں تمہاری بات کو قبول کرنے کو تیار ہوں, تم جو کہو گے, لیکن میں مکہ جاؤں گا, میرے صحابی مکہ جائیں گے. تو کافر تھا. کافر نے کہا ٹھیک ہے تمہارے معاہدہ میں قبول کرتا ہوں. لیکن کافروں نے کیا کیا؟ معاہدہ میں سب سے اپنی باتوں کو رکھا. کیا رکھا؟ اپنی باتوں کو اوپر رکھا. اے محمد, اگر میرا آدمی مکہ سے مدینہ چلے جائے تو تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا, لیکن مدینہ سے تمہارا آدمی اگر میرے پاس میں آ جائے تو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ معاہدہ کیسی بات ہے؟ مدینہ سے اگر تمہارا آدمی تمہارا غلام, تمہارے صحابی میرے یہاں آ جائے, میں قید کر لوں تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, لیکن میرے قیدی میرے مکہ سے جو ہے تمہارے یہاں مدینہ میں چلے جائے تمہیں چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح ہر معاہدہ میں وہ کافروں کا معاہدہ اوپر تھا. اللہ کے رسول ابھی معاہدہ ہی کر رہے تھے.
ابو جدل کو معلوم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں صحابیوں کے ساتھ میں، اس کے ہاتھ میں بیڑی لگی ہوئی ہے، زنجیروں سے ہاتھوں کو پیروں کو جکڑا کیا ہے، ایسی حالت میں میرے دوستو زندان سے ابو جدل بھاگتا ہے، کس کی طرف طاقت مل جاتی ہے کہ میرے نبی آ رہے ہیں، طاقت مل رہی کہ 1400 صحابی رسول آ رہے ہیں، زندان سے وہ بھاگ جاتا ہے، بھاگنے کے بعد کہاں پہنچتا ہے؟ سیدھا اسی قافلے کے پاس میں، جیسے ہی وہاں پہنچا صحابی رسول نے دیکھا کہ ابو جدل کے ہاتھ میں جو ہے جو بیڑیاں لگے ہوئے ہیں اور جو زنجیریں سے جکڑا ہوا ہے، بدن زخم میں زخم ہے، اللہ اکبر، صحابی رسول گلے سے گلے مل رہے ہیں، اے جدل تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ اے صحابیوں، اے میرے دوستو، میں 8 سال تک جو ہے زندان میں ضرور رہا لیکن میں ایمان کی حالت میں رہا، میرے ایمان کو ان لوگوں نے بگاڑنا چاہا، میرے ایمان کو ان لوگوں نے خریدنا چاہا، میں ان کے تمام باتوں کا جواب ایک ہی دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو عاشق ہو گیا ہوں محمد رسول اللہ کا، میں تو دین محمدی پہ قربان ہوں، اللہ اکبر۔ 8 سال کے باوجود بھی جو ہے ان لوگوں نے میرے ذہن کو جو ہے چین نہیں کر پایا، میرے دماغ کو چین نہیں کر پایا، میں اسلام میں ہوں۔ جیسے مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا محمد رسول اللہ اور صحابی رسول سب لوگ مدینہ سے مکہ آئے ہیں، مجھے لینے کے لیے میں بھاگ کے آ گیا ہوں۔ ابھی وہاں معاہدہ ہو ہی رہا تھا، کیا معاہدہ ہو رہا تھا کہ میرا مکہ کا تمہارے مدینہ میں چلا جائے تو تجھے واپس کرنا پڑے گا، اگر تمہارا مدینہ کا مکہ میں آ جائے تو میں واپس نہیں کروں گا۔ اب وہ غلام جو ابو جدل ہے وہاں حاضر ہو گیا تو وہ کافر کہنے لگا ابو جدل یہ میرا قیدی ہے، ابو جدل یہ میرا قیدی ہے، اس لیے اس کو پھر واپس کر دیا جائے۔ کہاں؟ مکہ، اسی زندان میں، اسی جیل میں جہاں 8 سال تک اس کو تکلیف دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا ابو جدل رونے لگے، یا اللہ میں 8 سال تک تکلیف جھیلا ہوں، یا اللہ میں 8 سال تک میرے بدن میں زخم پڑے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، کھانوں سے بھوکا رکھا گیا ہے، یا اللہ پھر مجھے مکہ جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے کافروں سنو سنو، میں تمہارے ہر ایگریمنٹ کو قبول کروں گا لیکن سنو ابھی معاہدہ جو ہے فائنل نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ قیدی آ گیا ہے اس لیے مجھے دینا پڑے گا۔ ان لوگوں نے کافروں نے کہا نہیں نہیں اے محمد آپ کو اس جدل کو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد میرے دوستوں میرے بزرگوں ابو جدل کبھی صحابی کی جماعت میں چلے آتے ہیں، رو رہے ہیں کہیں رسول اللہ مجھے واپس نہ کر دے، کبھی رسول اللہ مجھے واپس نہ کر دے، وہ جہنم کی طرح لوگ مجھے اذیتیں دے رہے ہیں، کافر مجھے پریشانیوں میں ڈال رکھا ہے، کہیں میں پھر اسی جیل میں نہ چلا جاؤں، اندھیری کوٹری میں نہ چلا جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جدل تم کو مکہ جانا ہوگا، تم کو مکہ جانا ہوگا۔ آج ہمارے گھر میں تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے بارے میں کیا کیا بول بیٹھتے ہیں، لیکن 8 سال تک اس مکہ کی سرزمین پر کافروں نے زندان میں رکھا ابو جدل کو۔ پھر پیارے آقا فرماتے ہیں ابو جدل تجھے مکہ جانا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ان کافروں نے بہت ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ان کافروں نے بہت ظلم ڈھایا ہے، یہ دیکھیے میرا بدن ہے، یہ پیٹھ ہے اور جو ہے کوڑے مارتا ہے، کوئلہ کو گرم کر کے میرے پیٹھ میں رکھتا ہے، یہ بہت ظلم کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں پھر کیسے مکہ جاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ صحابی آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ مت کیجیے، ان سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے محمد وہی کہتا ہے، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے محمد وہی کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا جدل پھر جو ہے مکہ چلا جاتا ہے، اسی زندان میں رہتا ہے، لیکن حکمت الہی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج وہ صحابی کا تذکرہ ہم یہاں کر رہے ہیں، آج وہ صحابی کا ذکر تذکرہ ہم کباڑی پیر مسجد میں کر رہے ہیں، 1400 سال کے بعد کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت رسول میں صحابی رسول نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، محبت رسول میں صحابی نے اپنے آپ کو ان کی بھٹیوں میں جلایا ہے، ایمان کی بھٹیوں میں آگ میں اپنے آپ کو جلایا ہے، تب جا کے آج ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، تب جا کے عمر فاروق کہا جاتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ خطبہ کی کتاب ہے، یہ خطبہ ہر مسجدوں میں آج جمعہ میں خطبہ پڑھی جا رہی ہوگی یا پڑھنے والے ہوں گے۔ اس خطبہ میں 10 صحابی رسول کا نام آتا ہے۔ کتنے صحابی رسول کا نام؟ 10، جس کو کہا تھا عشرہ مبشرہ۔ عشرہ کہتے ہیں 10، مبشرہ کہتے ہیں بشارت۔ وہ 10 صحابی جس کو پیارے آقا نے دنیا ہی میں جنت جانے کی ڈگری عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ جنتی صحابی
آج ان کا ذکر اس کتاب میں ہر جمعہ میں ہر مسجدوں میں پڑھی جاتی خطبہ پڑھی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے لیے قربانی نہیں دی ہے، اسلام کے لیے قربانی دی ہے. آج اسی طرح پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ پریشان حال ہیں. کہیں غزہ میں بم گرائے جا رہے ہیں، فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی ہندوستان میں مسجدیں قبضہ کی جا رہی ہے. یہ امتحانات ہیں، اس امتحانات میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو صبر کرو اور خدا سے دعائیں کرو، یا اللہ اگر ہم سے کچھ گناہیں ہو گئے ہوں تو معاف فرما، لیکن اسلام کا بول بالا عطا فرما. اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بھائی بہنیں رہتے ہیں سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو امتحانات ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اس لیے میرے دوستوں ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. اس لیے تو کہا جاتا، شاعروں نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیروں کے آگے جھکنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غیروں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. اس لیے تو کہا وہ ایک سجدہ جو آپ کو کہا گیا ہے فجر میں کرو، ظہر میں ادا کرو، عصر میں ادا کرو، مغرب میں ادا کرو، عشاء میں ادا کرو. انشاءاللہ اگر آپ 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دے گا. آج ہم جو ہے مسجدیں ویران کر بیٹھے ہیں، آج ہم مدرسہ ویران کر بیٹھے ہیں، آج ہم اسلامک معاملے میں جو ہے بہت پیچھے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، کہتے ہیں مسجدوں کا کیا ہوگا، کہتے ہیں مدرسوں کا کیا ہوگا. مدرسے کا کچھ نہیں ہوگا میرے دوستو، مسجد کا کچھ نہیں ہوگا. 1400 سال بھی پہلے مسجدیں تھی اور 1400 سال کے بعد بھی مسجدیں ہیں. 1400 سال پہلے بھی ظالم پیدا ہوئے تھے، 1400 سال کے بعد بھی ظالم پیدا ہو رہے ہیں. آج چوک پر، چوراہوں پر، مسجدوں میں، جماعتوں میں لوگ کہتے ہیں مسجدوں کا کیا ہوگا، مدرسے کا کیا ہوگا. مدرسے مسجد کا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک رہے گا. یہ سمجھو کہ آپ کا کیا ہوگا، یہ سمجھو ہمارا کیا ہوگا. ہم جو نماز نہیں پڑھتے اللہ میرا کیا کرے گا. 4 دن کی زندگی پھر ختم. یہ تو دنیا چلتی رہے گی، یہ دنیا چلتی رہے گی. وقت زیادہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو. اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. اس لیے ہر نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نعمتوں میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر کا ادا کرنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت نماز پڑھ لیجیے.